رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ لاہور کی سڑکیں سنسان ہونے لگیں۔ سلیم رکشہ لے کر گھر جا رہا تھا۔ اچانک ایک شخص نے ہاتھ دیا۔ سلیم نے فوراً رکشہ روک دیا۔ وہ شخص رکشے میں بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ لباس سے وہ بہت امیر لگتا تھا، مگر چہرہ بہت پریشان تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، بھائی اسٹیشن تک پہنچا دو۔ سلیم نے رکشہ آگے بڑھا دیا۔ کچھ دیر بعد فون بجنے لگا۔ اس شخص نے فون اٹھا لیا۔ وہ بہت دھیمی آواز میں بولا، ہاں کام ہو گیا ہے۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ سلیم نے آئینے میں اسے دیکھا۔ وہ مسلسل پسینہ صاف کر رہا تھا۔ سلیم نے حیرت دریافت کی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد وہ خود بولا، بھائی ایک کام کرو گے؟ سلیم نے پوچھا، کیا کام ہے صاحب؟ اس نے بریف کیس آگے کر دیا۔ یہ بیگ اپنے پاس رکھ لو۔ سلیم حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا، مگر کیوں صاحب؟ اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس اتنا بولا، میں ابھی واپس آتا ہوں، تم یہاں میرا انتظار کرنا۔ سلیم نے صاف انکار کر دیا، معاف کیجیے، یہ ممکن نہیں۔ اس شخص نے جیب سے پیسے نکالے، 5000 روپے سامنے رکھ دیے۔ یہ رکھ لو، بس بیگ سنبھالو۔ سلیم نے پیسے واپس کر دیے۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، جو میرا نہیں وہ میرا نہیں۔ وہ شخص حیرت سے دیکھنے لگا، پھر اچانک رکشے سے اتر گیا، بریف کیس وہیں چھوڑ گیا۔ سلیم اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ شخص گلی میں غائب ہو گیا۔ سلیم نے کافی دیر انتظار کیا۔ 10 منٹ گزر گئے، پھر 20 منٹ گزر گئے، پھر تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ وہ شخص واپس نہیں آیا۔ سلیم نے بریف کیس اٹھا لیا۔ دل میں عجیب خیال آنے لگے، آخر اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے فوراً خود کو روکا، نہیں، یہ امانت ہے۔ وہ رکشہ لے کر گھر چلا گیا۔ گھر پہنچتے ہی پریشانی بڑھ گئی۔ اس کا بیٹا شدید بخار میں تھا۔ بیوی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بچے کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بچے کو داخل کر لیا۔ علاج فوراً شروع کرنا ضروری تھا۔ سلیم کی جیب خالی تھی۔ اس نے جیب دیکھی، صرف چند 100 روپے تھے۔ اس کی نظر بریف کیس پر پڑی۔ ایک لمحے کو دل ڈگمگایا۔ وہ چاہتا تو بیگ کھول سکتا تھا، شاید بچے کا علاج ہو جاتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ مجھے حلال راستہ دے۔ اسی وقت موبائل بج اٹھا۔ وہی شخص فون پر تھا۔ اس نے فوراً پوچھا، بریف کیس محفوظ ہے؟ سلیم نے جواب دیا، جی بالکل محفوظ ہے۔ اس نے پوچھا، تم نے اسے کھولا تو نہیں؟ سلیم نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی۔ پھر وہ شخص بولا، اس میں بہت زیادہ پیسے ہیں۔ سلیم خاموش رہا۔ تم چاہو تو کچھ لے سکتے ہو۔ سلیم نے فوراً انکار کر دیا، صاحب یہ میرا مال نہیں، میں اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر فون اچانک بند ہو گیا۔ سلیم دوبارہ بچے کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ مسلسل دعا کرتا رہا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ اچانک ایک نرس سلیم کے پاس آئی، آپ سلیم ہیں؟ سلیم فوراً کھڑا ہو گیا، جی میں سلیم ہوں۔ نرس نے مسکرا کر کہا، آپ کے بچے کا خرچ جمع ہو گیا ہے۔ سلیم حیرت سے دیکھنے لگا، کس نے جمع کروایا؟ نرس نے ایک نام بتایا۔ سلیم چونک گیا۔ یہ وہی آدمی تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں سکا۔ اگلی صبح بچہ بہتر تھا۔ سلیم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ گھر واپس آ گیا۔ بریف کیس اب بھی محفوظ تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔
باہر پولیس کھڑی تھی۔ ایک افسر نے سوال کیا، کیا آپ سلیم ہیں؟ سلیم نے گھبرا کر جواب دیا، جی میں ہی ہوں۔ افسر نے پوچھا، ایک بریف کیس آپ کے پاس ہے؟ سلیم خاموش ہو گیا، پھر بولا، جی موجود ہے۔ پولیس افسر نے فوراً بیگ کھلوایا۔ اندر بہت ساری رقم موجود تھی۔ سلیم حیران رہ گیا۔ افسر نے بتایا، یہ رقم چوری شدہ ہے۔ سلیم کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اب اسے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ وہ شخص مجرم تھا اور وہ بیگ چھپانا چاہتا تھا۔ پولیس نے سلیم کا بیان لیا۔ سلیم نے سارا واقعہ بتا دیا۔ پولیس نے اس آدمی کو گرفتار کر لیا۔ کچھ دیر بعد سلیم کو بلایا گیا۔ وہی شخص سامنے بیٹھا تھا۔ اب اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ سلیم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا۔ تم نے بیگ نہیں کھولا؟ سلیم نے کہا، نہیں، وہ امانت تھی۔ اس شخص نے نظریں جھکا لیں۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، میں نے تمہیں جان بوجھ کر چنا تھا۔ سلیم حیران ہو گیا، کیوں؟ اس شخص نے گہری سانس لی، میں تمہیں پہلے دیکھ چکا تھا۔ سلیم خاموش رہا۔ وہ شخص بولا، میں نے تمہاری ایمانداری دیکھی تھی، اسی لیے تمہیں چنا تھا۔ سلیم نے پوچھا، لیکن مجھے کیوں آزمایا؟ وہ شخص کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے زندگی بھر پیسہ کمایا، مگر سکون کبھی نہیں کمایا۔ میں بہت بڑا گناہ کر چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کوئی مجھے روک دے، لیکن میرے ارد گرد سب مفاد پرست تھے۔ پھر میں نے تمہیں دیکھا، مجھے یقین ہو گیا تم مختلف ہو۔ سلیم خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ شخص بولا، تم نے میرے پیسے ٹھکرا دیے، تم نے میرے مال کو ہاتھ نہیں لگایا، تم نے مجھے بھی ایک سبق دیا۔ اب میں اپنا جرم قبول کروں گا اور سب کے حقوق واپس کروں گا۔ سلیم نے صرف ایک بات کہی، یہی راستہ صحیح ہے۔ کچھ مہینے بعد وہ شخص رہا ہوا۔ اس نے اپنی زندگی بدل لی۔ وہ لوگوں کے حقوق واپس کرنے لگا اور ناجائز کمائی چھوڑ دی۔ ایک دن وہ سلیم کے پاس آیا۔ اس نے کہا، آج مجھے آخری سفر کروانا ہے۔ سلیم نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ وہ شخص بولا، ان لوگوں کے پاس جانا ہے جن کے حقوق میں نے مارے تھے۔ سلیم نے رکشہ سٹارٹ کر دیا۔ اس دن دونوں خاموش رہے۔ سڑک پر صرف رکشے کی آواز تھی۔ کچھ دیر بعد اس شخص نے کہا، سلیم تم نے میری زندگی بدل دی۔ سلیم نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے صرف اپنا فرض نبھایا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں شکر ادا کیا، کیونکہ اس نے ایک بات سمجھ لی تھی، حلال رزق کم ہو سکتا ہے مگر اس میں برکت ہوتی ہے۔ حرام مال بہت ہو سکتا ہے مگر سکون نہیں دے سکتا، اور ایک سچی ایمانداری کبھی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔